بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. فروغ مرثیہ کے سلسلے کا ایک اور پروگرام لے کر اصغر مہدی رضوی اور ڈاکٹر تقی عابدی حاضر خدمت ہیں. دبیر پر بات ہو رہی تھی اور اسی گفتگو کو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جاری رکھتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. مجتہد نظم ہاں مرزا سلامت علی دبیر. ہاں دبیریت کیا ہے؟ اسلوب دبیر دبیریت ہے. ہاں پروفیسر ہیرا لال نے 125 برس پہلے کہا ہے کہ دبیر کو سمجھنے کی کوشش کرو. آج ہم کو اپنے مبلغ علم کو بڑھانا ہے اس وجہ سے کہ دبیر جیسا شاعر اردو ادب میں نہیں ہے. ہاں دبیریت وہ اسلوب ہے جو دبیر سے شروع ہوا اور دبیر پر ختم ہوا. ہمیں دبیر کو پڑھنے کی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ میر انیس کے پاس دبیر نہیں، اگرچہ کہ دبیر کے پاس میر انیس ہیں. ہاں یہ دوبارہ سے بتا دیجئے ناظرین کو ڈاکٹر صاحب، بہت بڑا جملہ ہے. دیکھیے وہ جو اسلوب، وہ جو طریقہ کار ہے دبیر کا، ہاں میر انیس کے پاس نہیں ملے گا. ہاں مثالوں سے بتاؤں گا. ہاں لیکن جو میر انیس کی کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے، ہاں وہ میر انیس کی جو گفتگو کا، بات برتنے کا، مصروں کو میں الفاظوں کو جڑنے کا جو ہنر ہے وہ آپ کو دبیر کے پاس ملے گا. ہاں یعنی دبیر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ وہ سہل طریقہ بھی میں اختیار کر سکتا ہوں. ہاں البتہ ایک جگہ فخر کرتے ہیں. دیکھیے تعلی، ہاں لوگ کہتے ہیں کہ خود ثنائی اور خود تعریف جو ہے مستحسن اور اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی. لیکن جہاں پر لوگوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ خود ستائی اور جس کو شاعری کی زبان میں تعلی کہتے ہیں شاعروں کے لیے جائز ہے. ہاں بالکل. نہ صرف جائز ہے بلکہ کہتے ہیں مستحب ہے، یہ کرنے میں ثواب ہے. اس وجہ سے کہ کسی بھی ہنرمند کو تلميذ الرحمن نہیں کہا گیا، اللہ کا شاگرد نہیں کہا گیا. تو اللہ خود اپنی آپ صفات کو جو ہے، یعنی اللہ کی عبادت کیا ہے، اللہ کا جو قرآن میں جو لہجہ کیا ہے، اپنی آپ تعریف کرتا ہے خدا. بالکل. تو کیونکہ خداوند عالم اپنی آپ تعریف کرتا ہے اور وہ تعریف درجات اور عبادات کا مقام رکھتی ہے، تو اس کے جو شاگرد تلميذ الرحمن ہوتے ہیں شعراء، ان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ تم اپنی تعریف کر لو. بالکل. اسی وجہ سے ہم میر انیس کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن آج ہم مرکز کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. مرزا دبیر فخر سے کہتے ہیں خاقانی و فردوسی و سعدی و نظامی، شاہوں کی مدد سے ہوئے آفاق میں نامی. یہ چاروں بڑے فارسی کے شاعر، خاقانی و فردوسی و سعدی و نظامی، شاہوں کی مدد سے ہوئے آفاق میں نامی، عباس ہیں اس بندے درگاہ کے حامی. دنیا ہے سخن لکھ کے مجھے دیتا ہے، سخن لکھ کے مجھے حظ غلامی. ہیں دو ہی دبیر اس میں نہیں ایک کو شک ہے، منبر میری جاگیر مقام اس کا فلک ہے. کیا کہنے کیا کہنے. کہہ رہے ہیں دوسرے شعراء کو تو شہنشاہوں نے پیسے ویسے دے کے مشہور کیا ہے، لیکن میں حضرت عباس میرے حامی ہیں، تو اسی وجہ سے منبر میری جاگیر مقام اس کا فلک ہے. تو میں اس منبر پر ہوں جس کا مقام آپ کے فلک ہے. ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں یہ گفتگو کر رہا تھا کہ دبیریت جو ہے، جو دقیق اور باریک اور جزیات کا ذکر کرتے ہیں، جیسے حضرت اون محمد کا سراپا لکھا ہے، کیا کہنے. رودار ہے خورشید پا ابرو نہیں رکھتا،
یعنی سورج کا چہرہ تو ہے لیکن اس کے ابرو نہیں ہیں، آئی بروز نہیں ہیں. رودار ہے خورشید پر ابرو نہیں رکھتا، ابرو مہ نو رکھتا ہے پر رو نہیں رکھتا. اور پہلی تاریخ کا چاند جو ہے ابرو کی طرح سے شکل تو رکھتا ہے لیکن اس کی صورت نہیں ہے. خد رکھتا ہے طوبہ پر گیسو نہیں رکھتا. طوبہ اگرچہ کہ بلند ترین درخت ہے لیکن اس کے جو ہے بال نہیں ہوتے. سنبل کے ہیں گیسو خد دل جو نہیں رکھتا، اور سنبل کے جو ہے بال ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہے قد نہیں رکھتا. گر آنکھ ہے نرگس کی تو بینائی نہیں ہے. جس کو کہتے ہیں آنکھ میں پھول آ گیا ہے، آنکھ میں پھول آ گیا ہے یعنی آنکھ بیکار ہو گئی ہے. گر آنکھ ہے نرگس کی تو بینائی نہیں ہے، غنچے کے دہن ہے تو یہ گویائی نہیں ہے. یعنی دبیر نے کیا کیا؟ یہی دبیر ہے کہ علی اکبر کا جو دہن ہے، جو منہ مبارک ہے، وہ منہ جو ہے وہ غنچہ نہیں. غنچہ تو کیا ہے؟ غنچے تو بات نہیں کر سکتا. اگر حضرت علی اکبر کی آنکھ نرگس ہے تو ارے وہ آنکھ نہیں جس میں نرگسی پھول ہے. تو ہر ایک تشبیہ کو حضرت علی اکبر کے سراپے سے جوڑ کر اس تشبیہ کو نیچا بتایا ہے. تو یہ کمال ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دبیر جو ہے، جو دبیریت میں جو ہے کلاسیکلی شاعری کا شاہکار ہے، اور دبیریت جو ہے روایت اور جدیدیت کے درمیان ایک پل کے مانند ہے. آپ دیکھیں اگر سودا سے مصحفی اور مصحفی سے آپ کے کیا کہتے ہیں دبیر، اور پھر دبیر سے منیر، اور منیر سے پھر خبیر آپ کو لیں تو یہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. اور پھر شمیم، شمیم آپ کے امروہوی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دبیر کا جو دبستان ہے وہ آج اس طرح سے جڑا ہوا ہے. جیسے اب حسین، امام حسین کے ہے سین یہ نون سے مضمون نکالتے ہیں دبیر. ہے نام میں ہے حق کی حمایت کے لیے، یہی ہے دبیریت. ہے نام میں ہے حق کی حمایت کے لیے، اور سین ہے سائل سے سخاوت کے لیے. کیا کہنے، ذرا مصرے دیکھیے. ہے حق حمایت، سین سائل سخاوت. یعنی یہ ہے نام میں ہے حق کی حمایت کے لیے، ہے سین، اور سین ہے سائل کی جو سوال کرتا ہے، اور سین ہے سائل سے سخاوت کے لیے. ہے نام حسین میں بھی کیا خوب حروف، یہ نون ہے تاریخ شہادت کے لیے. یہ نون ہے تاریخ شہادت کے لیے کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نون کے 50 اور یہ کے 10 جمع کریں تو سن 60 ہجری بنتا ہے. بالکل. تو یہ ہے دبیریت. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ربائی آسان ربائی نہیں ہے. بالکل. ہے اور سین سے تو حمایت حق کی اور سخاوت سائل سے، اور پھر یہ جو یہ اور نون بچے ہیں، یہ کے 10 اور نون کے 50، اس سے 60 ہجری بنتے ہیں. ہے نام حسین میں بھی کیا خوب حروف، یہ نون ہے تاریخ شہادت کے لیے. اور اسی طریقے سے آپ کے کہتے ہیں کہ ایک حرف جو استعمال کرتے ہیں وہ ایک کمال کا ہے. کہتے ہیں تقدیر زبردست ہے کمزور ہیں سب. تقدیر زبردست ہے کمزور ہیں سب. زحمت کش روزگار شب کور ہیں سب. اے چرخ تیری گنبد گرداں کے تلے کیا خاک مزہ ہے زندہ در گور ہیں سب. یعنی اس دنیا میں صرف فلک آپ کے جو ہے ظلم ہی ڈھانتا ہے، سو مشکلات ہی ہمارے لیے پیدا کرتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور یہ جو حضور اکرم کا سایہ نہ تھا، آپ دیکھیے نعت کے 2-3 رباعیات اصغر رضوی صاحب میں پیش کر رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اس کو کہتے ہیں دبیریت.
اس کو کہتے ہیں دبیر کا منفرد آپ کے اسلوب، اور ایسا اسلوب اردو ادب میں نہیں ہے۔ بالکل۔ تو 1903 میں ہم نے اردو ترقی بورڈ بنایا۔ آج اردو تحفظ بورڈ کی ضرورت لاحق اس وجہ سے ہو گئی کہ ہم نے ایسے بڑے شاعر کو، جس نے اردو میں سب سے زیادہ شعر کہے، جس نے اردو میں سب سے زیادہ رباعیات کہیں، جس نے اردو میں سب سے زیادہ مرثیے کہے، جس نے اردو میں سب سے زیادہ الفاظ استعمال کیے، جس نے اردو میں سب سے زیادہ صنائع بدائع اور صنائع لفظی و معنی استعمال کیے، جس نے اردو میں سب سے زیادہ آپ کے طریقہ کار اور اسلوب رکھے، اس کو ہم نے ایک مرثیے کا شاعر کہہ کر یعنی سلطنت شاعری سے بیرون کر دیا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آج دبیر کم از کم 30,000 25,000 جگہ ہر سال پڑھے جاتے ہیں، شیکسپیئر 5,000 جگہ پڑھا جاتا ہے۔ تو جس شاعر کے شعر 30,000 جگہ پڑھے جائیں، اس کو محتاجی اور اس پہ رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم اردو ادب کو بالا آپ کے اوپر اور اس کا تحفظ اور اس کا ارتقاء اور اس کو فلک بوس کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ دبیر کی دہلیز پر ہم اپنی پیشانیوں کو رگڑیں اور اس بات کا یقین دلائیں، مرثیے کو دبیر کی پڑھیں جو یہ کہتا ہے نعت میں، معراج نبی میں جائے تشکیک نہیں۔ آج لوگ تشکیک کر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، بدنی تھی، روحی تھی۔ معراج نبی میں جائے تشکیک نہیں، ہے نور کا تڑکا شب تاریک نہیں۔ کیا کہ حسین کے قرب سے یہ ثابت ہے دبیر، اتنا کوئی اللہ کے نزدیک نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ یعنی میں سمجھتا ہوں مرثیہ جو ہے چھپا ہوا چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے بعد۔ بالکل، مرثیہ چھپا ہوا ہے، چھپ نہیں سکتا ہے شاعر شعر کے چھپنے کے تو بعد۔ یہ لوگ یہ شاعر چھپ نہیں سکتے۔ ہاں۔ اب یہ ہے کہ دریا بہہ رہا ہے، بالکل، دریا کا شیرین پانی بہہ رہا ہے اور اس کی دونوں طرف خشک زمینیں ہیں۔ اگر کوئی لوگ آپ کے استفادہ کرنا چاہتے ہیں بہتے دریا کا، تو ایک تھوڑا سا راستہ بنا لیں، بالکل بنانا پڑھ لیں۔ چاہیے۔ تو اسی وجہ سے دیکھیے کتنے خوبصورت مضمون کو ابھی یہ معراج کے کہ معراج روحی ہے یا بدنی ہے، ایک مصرے میں دبیر نے حاصل کر دیا۔ کیا بحث میں پڑے ہوئے ہو؟ حسین کے قرب سے یہ ثابت ہے، حسین کے قرب سے یہ ثابت ہے دبیر، اتنا کوئی اللہ کے نزدیک نہیں۔ ایک جگہ کہتے ہیں اندام نبی نے کیا صفائی پائی، یعنی مالک نے مولا کائنات حضرت نبی کو کس طرح سے آپ کے جو ہے بنایا، اندام نبی نے کیا صفائی پائی، سائے کی بھی وصل سے جدائی پائی۔ کیا کہنے بھائی، کیا کہنے، سائے کی بھی وصل سے جدائی پائی، وہ سایہ ہوا دوات، یہ دوات ہوتی ہے نا جس میں انک بھری جاتی ہے، وہ سایہ ہوا دوات قدرت میں جمع، لکھنے کو خزانے روشنائی پائی۔ تو سائے سے دوات بنی، دوات کی انک سے آپ کے روشنائی پھیلی۔ کیا کہنے، دیکھ رہے ہیں ہم؟ کیا کہنے۔ آدم نے، یہ ابو البشر، یہ خیر البشر ہیں، انہی کی وصفیل میں، انہی کے صدقے میں تو یہ دنیا بنائی گئی۔ صحیح بات، صحیح۔ آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، آدم نے شرف خیر بشر، خیر البشر کون ہے؟ حضور ہیں۔ آدم نے شرف خیر بشر سے پایا، رشتہ ایمان کا اسی گوہر سے پایا، رشتہ ایمان کا اسی گوہر سے پایا، دو میم محمد سے جہاں روشن ہے، مضمون یہ دل شمس و قمر سے پایا، مضمون یہ دل جن سے۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں، دیکھیے ایک ہے آپ کے جو ہے اللہ کا کلمہ، ایک ہے اللہ کی کتاب اور سنت پیغمبری حضور اور یہ دین محمد ہے۔ اس ربائی میں دیکھیے کیا خوبصورت نعتیہ بیان دبیر نے رکھا ہے، کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، کیا روئے پیمبر نے ضیا پائی ہے، فرقاں کی بلا فرق یہ زیبائی ہے، ہر شے سے مقدم ہے ہمیں اس کا ادب، قرآن سے پہلے یہ کتاب آئی ہے، قرآن سے پہلے، قرآن تو بعد میں آیا ہے، قرآن سے پہلے اللہ نے حضور اکرم کو بھیجا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یا شاہد، تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے یعنی وہ اب منقبت کا بھی اگر آپ دیکھیں تو
اتنے خوبصورت ہیں منقبت کے نجف کے بارے میں کہتے ہیں ہمسر نجف پاک کا کب عرش ہوا، ہمسر نجف پاک کا کب عرش ہوا، کیا کہنے، برتر ہے وہ پہلے سے یہ اب عرش ہوا، تعمیر نجف سے بچ رہا تھا ایک سنگ، گردوں نے دھرا سر پہ نقب، گردوں نے دھرا سر پہ لقب عرش ہوا۔ تو یہ نئے مضامین جو ہے نا آپ کے جو ہے، دنیا سے اٹھا میں لے کے نام حیدر، جنت کو چلا بحر سلام حیدر، کیا کہنے، عیسیاں ہوئے سد راہ تو رضوان نے کہا آنے دو آنے دو اسے، یہ ہے غلام حیدر۔ تو یہ جو اشعار ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے دبیر نے کیا کیا مضامین کو کس خوبصورتی سے بندھے ہیں، اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ اشعار پر جتنا بھی وہ ناز کریں کم ہے، نجف پر مخصوصاً ان کے اشعار بہت پائی ہے نجف نے آبرو حیدر سے، خاک اس کی ہے بہتر کہیں ابر تر سے، جو وہاں سے غبار اٹھا فلک پر پہنچا، نیسا بنا اور اس سے موتی برسے۔ کیا کہنے، کیا مضامین ہے۔ کیا کہنے، میں یہاں پر یہی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دبیر سے غفلت ادب عالیہ سے غفلت ہے۔ کیا کہنے سر، کیا کہنے، دبیر کی معرفت ادب کی راستوں کو کھولتی ہے۔ یہ کس طریقے سے، یعنی کیا کیا چیز کی ہے، بے مثل نجف کو ہر شرف میں پایا۔ دیکھیے نجف اور اشرف، نجف اشرف ہے نام، ٹھیک ہے، کربلائے معلیٰ، بالکل، مدینہ منورہ، دیکھ رہے ہیں آپ، نجف اشرف، مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ، بے مثل نجف کو ہر شرف میں پایا، ہر گوہر پاک اس صدف میں پایا، اس سیپی میں ہر گوہر پاک اس صدف میں پایا، پیدا جو ہوا تھا صدف کعبے سے، وہ گھر وہ گوہر یکتا بھی نجف میں پایا۔ تو حضرت علی کی ولادت جیسے اقبال نے کہا کعبے میں، اور شہادت آپ کے جو ہے مسجد میں، اور دفن ہوئے ہیں نجف میں۔ تو کہتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کے جو ہے قندیل در علی پہ نورانی ہے، سب عرض نجف عرش کی پیشانی ہے، انجم یہ نہیں شعاع خندیل سے بس، گردوں کا ورق ورق سب افشانی ہے۔ کیا کہنے، گردوں کا ورق ورق سب افشانی ہے۔ تو یہ جو اس طریقے سے آپ بناتے ہیں کہ طے راہ نجف سر سے، طے راہ نجف سر سے ہو تو بہتر ہے، ہاں بیچ میں پائے ادب حیدر ہے، وہاں آتے ہیں جبریل تو کہتی ہے زمین، یا کام ہے سر کا نہیں کار پر ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کچھ صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ مرزا دبیر نے رباعیات بھی لکھی، خطات بھی لکھے، مراثی بھی لکھے، اور مرثیوں میں بھی وہ کمال کی چیز لکھی۔ یہاں پہ ایک رباعی پڑھنا چاہوں گا کہ رحمت کا تیری امیدوار آیا ہوں، سبحان اللہ، سبحان منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بار گناہ نے پیدل، واہ، تابوت میں کاندھوں پہ سوار آیا ہوں۔ واہ، کیا کہنے میں، جا دیکھیے مرزا دبیر کے جو مراثی ہیں، جی ہاں، اس مراثی میں کمال یہ ہے کہ جس طریقے سے مرزا دبیر اب بات کرتے ہیں، یعنی استعاراتی نظام، بالکل، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ موضوع۔ یعنی مرزا دبیر کے ایک چھوٹا سا مرثیہ ہے مثال کے طور پر، جو بہت ہی معروف ہے، کہ اس 34 بند کے مرثیے میں مرزا دبیر نے استعاراتی نظام کو داخل کیا، اچھا، اور میں اردو کا طالب علم ہوں، اور مجھے کوئی اردو کی ایسی نظم نہیں ملی جس میں متواتر یعنی استعاراتی نظام ہو، جس طرح سے ہمارا یہ نظام شمسی ہے۔ جی ہاں، اس نظام شمسی میں سورج کے اطراف جو سیارے گھومتے ہیں، جی ہاں، مرزا دبیر کی اس 34 بند کے چھوٹے سے
مرثیے جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں. کیا کہنے. میں نے 8 سے زیادہ استعاراتی نظام دیکھے ہیں اور یہ استعاراتی نظام ایسے ہیں کہ ایک دوسرے سے ٹچ یا ایک دوسرے کے آپ ٹکراتے نہیں. ویسے جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں میر انیس مرزا دبیر کے 80 سے زیادہ مرثیے لفظ جب سے شروع ہوتے ہیں. اور لفظ جب سے اس وجہ سے شروع ہوتے ہیں قرآن مجید کے بہت سے سورہ اذا سے شروع ہوتے ہیں. تو مرزا دبیر نے قرآن مجید کے سوروں کے اس پر جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں تو لفظ جب سے سننے والے اور پڑھنے والے کے ذہن کو فوراً لے جاتے ہیں اس کربلا کے عصر عاشور میں جہاں پر اس کا دماغ اب منظر نگاری. تو جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں یہ پہلا جو آپ کے مطلع کا بند ہے اس میں پریشان میں ایک استعارے میں معنی نماز کے ختم ہونے کا ہے اور دوسرے استعارے میں معنی یہاں پر آپ کے لشکر کے ختم ہونے کا ہے. جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں مولا ایک استعارے میں وہ شخص ہے جو نماز کو پڑھا رہا ہے. مولا دوسرے استعارے میں وہ کمانڈر ان چیف ہے جو لشکر کی آپ کے جو ہے سرگردگی کر رہا ہے. جماعت رن میں جماعت ایک استعارے میں نماز جماعت ہے اور جماعت اور ایک استعارے میں یعنی لشکر امام حسین ہے. تو آپ نے دیکھا رن میں یعنی میدان میں تو پہلے مصرعے میں مرزا دبیر نے 2 استعاراتی نظام داخل کیے اور دونوں ایک دوسرے سے کہیں نہیں ٹکرا رہے ہیں. ہاں جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں. نمازی ایک استعارے میں وہ شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے. نمازی دوسرے استعارے میں وہ مجاہد ہے جو جہاد کر رہا ہے. پسند آئی یعنی رضایت ایک اس میں مجاہد کی ہے دوسرے میں پسند نماز اور اللہ کی عبادت کی ہے. اقامت رن میں ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں. اقامت ایک استعارے میں رکن نماز ہے. اقامت دوسرے استعارے میں قیام جہاد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دونوں میں آپ کے استعاراتی نظام ساتھ چل رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے ہیں. قبلہ دین نے کیا قصد عبادت رن میں. قبلہ دین ایک استعارے میں کمانڈر ان چیف ہے. قبلہ دین ایک استعارے میں امام جماعت نماز ہے. قصد ایک استعارے میں نیت نماز ہے. قصد دوسرے استعارے میں نیت جہاد ہے. عبادت ایک استعارے میں نماز ہے. عبادت ایک استعارے میں جہاد ہے. شکل محراب بنی تیغ شہادت رن میں. شکل محراب ایک استعارے میں وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے. محراب دوسرے استعارے میں وہ شکل ہے جو غازی اور مجاہد اور دشمن کی تلوار کے ملنے سے بنتی ہے. تیغ شہادت ایک استعارے میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ ہے. تیغ شہادت ایک استعارے میں گلے کا کٹنا ہے. غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں. تیغوں کے سائے میں شبیر اذاں کہتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا ایک ہی استعارے میں آپ نے دیکھا کہ 2 استعاراتی ایک ہی بند میں ہیں. اس طرح سے جب آگے بڑھتے ہیں تو آگے وہی چلتے رہتا ہے. میں نے اس میں تقریباً 7 استعاراتی نظام ڈھونڈے ہیں کہ جس طریقے سے مرزا دبیر نے کہا ہے نیم بسم اللہ زبان سے جو کہا بسم اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے. نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے. شمر خنجر لیے بالین پا استادہ ہے. کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے. خط سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے. نیت ذبح ادھر شمر لئی کرتا ہے. اور ناگہاں آئی یہ آواز کہ اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے قرباں صدقے. کون کون آج ہوا تجھ پہ میری جان صدقے. پیر کتنے ہوئے ناداں صدقے. قتل گاہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی حور ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی. تو یہ چھوٹے سے 34 بند کے مرثیے میں نے
8 سے زیادہ استعاراتی نظام آپ کے جو ہے شائع کیے ہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایسی مرثیے، ایسی نظمیں اردو میں خال خال ہیں، تو مرثیہ اردو ادب کی پوری اس طرح سے یوں سمجھیے کہ سر پر تاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ناظرین، دبیر پر گفتگو جاری رہے گی۔ اس پروگرام کا اختتام ایک بند سے کرنا چاہوں گا، ارشاد۔ وہی بانو پچھلے پہر اصغر کے لیے روتی ہے، بہت بہترین مرثیہ ہے۔ صرف جب زبان کی بات ہو رہی تھی، بہت سادہ سی زبان، مگر کیا رقت، کیا بین، کہ سوگ کا فرش ہے اور سامنے جلتا ہے چراغ، سوق کا فرض۔ بازو میں داغ رسن، سینے میں اولاد کا داغ۔ ایک ایک مصرع پورا مرثیہ ہے۔ جان اندوہ میں دل رنج میں آشفتہ دماغ، نہ وہ گل ہیں نہ وہ غنچے نہ وہ زہرا کا باغ، اور بیت ملاحظہ ہو کہ گوشہ چادر کا اگر سر سے سرک جاتا ہے، ننگے سر کوفے میں پھرنا اسے یاد آتا ہے۔ پہلا مرثیہ ہے دبیر کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ دبیر پر اور پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔